حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ ہم کل دیکھ رہے تھے، اس کا بیک گراؤنڈ دیکھ رہے تھے کہ اس کا موضوع اور مضمون کیسے جا رہا ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں کس طرح سے عتبہ بن ولید آ کر وہاں پر ان کے جو سرداران تھے مکے کا، میں نے آپ کو ایک ہلکا سا پس منظر بتایا تھا کہ ان کا پرابلم کیا ہوتا تھا جب دین کی دعوت دی جا رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے، تو آ کے انہوں نے کیا پیشکش کی کہ اگر آپ کو سرداری چاہیے تو ہم آپ کو دے دیں گے، اگر آپ کو منصب چاہیے تو ہم آپ کو دے دیں گے، جو آپ کو چاہیے ہم دے دیں گے آپ کو، لیکن آپ یہ جو آپ نیا دین لے کے آئے ہیں اس کی دعوت روک دیں۔ کیوں وہ لوگ کہہ رہے تھے؟ کیونکہ ان کی نزدیک یہ تھا کہ ہمارے جو خدا ہے ان کی آپ بے ادبی کر رہے ہو، اور دوسری چیز ان کا یہ تھا کہ آپس میں لڑائی ہو رہی ہے، تو آپس میں بھائی کے بیچ میں تلوار اٹھ رہی ہیں، ماں اور یعنی باپ اور بیٹے کے بیچ میں، تو اولادوں کے درمیانوں میں فساد ہو رہا ہے، یہ کیا نئی چیز لے کے آئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کا جو محرک اگر یا تو مال اور دولت اور حکومت اور اقتدار حاصل کرنے کا جذبہ ہے، یا پھر معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عقل پر فطور آ گیا، تو پہلی صورت میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سودے بازی کرنا چاہتے تھے، اور دوسری صورت میں یہ کہہ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے تھے کہ ہم اپنے خرچ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو نعوذ باللہ دیوانگی ہے اس کا علاج کرائے دیتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس مکے میں نے آپ کو بتایا تھا ان کا مشغلہ یہ ہوتا تھا کہ وہ کاہن ہوتے تھے، وہاں پر جو کہانت کرتے تھے، جنات ان کے پاس آ کے باتیں سناتے تھے، آسمانوں سے وہ سنتے تھے کچھ باتیں، اس میں بہت ساری ملاوٹیں ملا کے آ کے کاہن کو سناتے تھے، اور کاہن اس کو ایک کہانی کی شکل دے کے ایک سٹوری بنا کے، فارچون ٹیلر جیسے ہوتے یا سٹوری ٹیلر جیسے ہوتے، ان کا مشغلہ یہی ہوتا تھا۔ تو وہاں پر یہی تھا کہ یا تو یہ خود سے پاور کے لیے کر رہے ہیں، یا پھر کوئی جادو ہو گیا، کوئی سحر ہو گیا، کوئی چیز حاوی ہو گئی، جنات سے باتیں کرتے ہیں اور ان کی سنی ہوئی باتیں سناتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ جو اس طرح کی جو بےہودگی تھی، جب مخالفین اس پر اتر آئے تو ایک شریف آدمی کا کیا کام ہوتا ہے کہ ان کا جواب دینا نہیں ہے، بلکہ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ ان کو قطعی نظر انداز کر کے اپنی جو بات ہے وہ جو کہنی ہو وہ کہتے رہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ کی باتوں پر صرف صرف نظر کرتے ہوئے اس سورے میں اس مخالفت کو موضوع جو اس کی مخالفت جو رہی اس کا موضوع بحث بتایا گیا ہے، کہ جو قرآن مجید کی دعوت کو زک دینے کے لیے کفار مکہ کی طرف سے اس وقت انتہائی ہٹ درمی اور بد اخلاقی کے ساتھ کی جا رہی تھی۔ تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ چاہے کچھ بھی کر لیں، ہم آپ کی کوئی بھی بات نہیں سنیں گے، ہم نے اپنے دلوں پر غلاف چڑھا لی ہے، اپنے کان بند کر لیے، ہمارے اور آپ کے درمیان میں ایک دیوار حائل ہو گئی ہے۔ اب ان لوگوں کا جیسے سورہ یاسین میں ہر جگہ پر بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ، ان کے آگے بھی دیوار، پیچھے بھی دیوار، اوپر سے بھی یہ لوگ گھرے ہوئے، دائیں بائیں سے بھی یہ گھرے ہوئے، اب یہ لوگ عقل نہیں پائیں گے، ان کو ہدایت نہیں ملے گی اور یہ بات بھی نہیں سنیں گے۔ تو یہ وجہ کیا تھی؟ یہ لوگ خود سامنے ساری چیزیں کھلی ہوئی تھی وہاں پر، کہ ایک طرف ہدایت کی آیات اتر رہی ہیں، دوسری طرف کفر ہے، تو انہوں نے خود اپنی طرف سے انہوں نے کفر کو اختیار کیا ہوا تھا، انہوں نے سودا بڑا برا کیا ہوا تھا، ہدایت کے بدلے انہوں نے گمراہی کو خریدا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو عمر دی ہے، جو عقل دی ہے، جو فہم دیا ہے، اس کے بدلے میں کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں دی؟ تاکہ انسان ہدایت حاصل کرے، اس کے ذریعے سے صحیح راستے کو اختیار کرے۔ اگر آپ کے سامنے کھانے کی اچھی ساری چیزیں رکھی ہوئی ہے، گوبر رکھا ہوا ہے، تو کیا گوبر اٹھا کے کھا لے گا بندہ؟ نہیں کھائے گا، کیونکہ عقل اور فہم عطا کی اللہ تعالیٰ نے۔ کھانے پینے کی چیزیں دیکھ کر، سونگھ کر، چکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے یا بری ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہماری آنکھ دیکھ کر کھاتی ہے کہ آپ کیا دیکھ رہے ہو، تو جب دیکھا کہ گندگی ہے تو پھر اس کو سونگھتے ہیں، اگر شک و شبہ ہو تو سونگھ لیتے ہیں کہ گندگی چیز ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں حواس خمسہ دیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے ہم ادراک کر سکیں اچھی اور بری چیز کا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے انسان کو اچھی اور بری چیز کی پہچان بتائی ہے کہ یہ اچھی چیز ہے، یہ بری چیز ہے۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ قرآن پاک کی آیات نازل ہو رہی ہیں، سارا کچھ ہونے کے باوجود وہ کیا کہتے تھے؟ کہ ہمارے دلوں کے اوپر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، اپنے کان بند کر لیے ہیں، ہمارے اور آپ کے درمیان میں ایک دیوار حائل ہو چکی ہے۔ اب یہ ان کی خود کی اپنی ہٹ درمی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی مخالفت میں جو کچھ ہم سے ہو سکے گا ہم کریں گے۔ تو انہوں نے آپ کو کیا کیا؟ انہوں نے آپ کی باتوں کو انکار کرنے کے لیے یہ کام کا یہ نقشہ بنا لیا تھا کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار جو ہوتے تھے، وہ پیروی کرنے والوں میں سے کوئی عام لوگوں کو قرآن سنانے کی کوشش کرے،
فوراً ہنگامہ برپا کر دیتے تھے، اتنا شور مچاتے تھے کہ کوئی بات سنائی نہیں دیتی تھی. ان کا ایک وہ تھا، سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جائے ہی نہ، اگر جائے کوئی بات، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ جب کوئی قرآن سن لے گا تو وہ ضرور مان لے گا، کیونکہ کلام ایسا تھا، اللہ کا کلام تھا نا، تو وہ ضرور مان لے گا وہ بات کو. تو پھر کیا ہوتا تھا، تو پوری سرگرمی کے ساتھ اس کام میں لگے ہوئے تھے کہ قرآن مجید کی آیات کو الٹے معنی پہنا کر عوام میں طرح طرح کی غلط فہمیاں پھیلا دے. بات کچھ ہوتی تھی، بات اس کو کچھ اور اندازے پیش کر دیا جاتا تھا. سیدھی بات ہوتی تھی، اس کے اندر ٹیڑھے معنی نکال دیے جاتے تھے. اور جو سیاق و سباق ہوتا ہے، جو فلو آف ہوتا ہے، ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ ہوتا ہے، اس کو الگ الگ کر کے کوئی لفظ کہیں سے اور کوئی فقرہ کہیں سے ملا کر اس کو ایسے کر دیتے تھے کہ اس کا معنی ہی بدل جاتا تھا پورے طریقے سے. تو کیا ہوتا تھا، اپنی طرف سے 4 باتیں ملا کر اس کو اس طرح سے اس کے مضامین کو ہی بدل دیتے تھے تاکہ قرآن اور اس کے پیش کرنے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لوگوں کی رائے خراب ہو جائے. عجیب قسم کے لوگ کے اعتراضات وہ لوگ گھڑتے رہتے تھے. یعنی اس کا ایک نمونہ اس سورے میں پیش کیا گیا. کہتے تھے کہ ایک عرب اگر عربی زبان میں کوئی کلام سناتا ہے، میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا یہ بات کو، کہ اگر عربی زبان میں کوئی کلام سناتا ہے تو کہ معجزہ تو نہیں ہوا یہ کوئی بات، عربی تو مادری زبان ہی ہے، چلو اپنی مادری زبان میں کوئی کہہ رہا ہے تو کیا ہو گیا. ایک کلام تصنیف کر لے اور دعویٰ کر دے کہ وہ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے. معجزہ تو تب ہوتا کہ یہ شخص کسی دوسری زبان میں جسے یہ نہیں جانتے یکایک اٹھ کر فصیح اور بلیغ تقریر کرنا شروع کر دیتے. تب یہ سمجھا جا سکتا تھا کہ یہ ان کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ کہیں سے اوپر سے نازل ہوا ہے. تو یہ اندھی اور بہری مخالفت کے جواب میں جو کچھ فرمایا گیا ہے اس کا حاصل کیا ہے، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ اللہ ہی کا نازل کردہ کلام ہے اور عربی زبان میں ہی ہیں. جو حقیقتیں اس میں صاف صاف کھول کر بیان کی گئی ہیں، جاہل لوگ جن کے اندر میں علم کی کوئی روشنی نہیں پاتے تھے، جو لوگوں کے اندر نہیں ہوتی تھی ان کے اندر، تو مگر سمجھ بوجھ رکھنے والے اس روشنی کو دیکھ کر بھی وہ لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہ چیز جو ہے ان کے اس کے فائدے بھی وہ اٹھا رہے ہوتے تھے. جو جاہل لوگ ہوتے تھے ان کے اندر کوئی علم نہیں ہوتا تو وہ تو اس چیز کو ترک کر دیتے تھے. یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے یہ کلام نازل کیا. کوئی اسے رحمت سمجھتا ہے تو یہ اس کی اپنی کوئی اس کو اگر اسے زحمت سمجھتا ہے، جو لوگ اسے رہنمائی حاصل کرنا ہے وہ تو حاصل کرے، لیکن اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ غلط کلام ہے، اسے زحمت سمجھتا ہے تو بھی اس کی اپنی بدنصیبی ہوتی. خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اس سے فائدہ اٹھائیں، اور ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو اس سے منہ موڑ لیتے ہیں اس دور میں جو ہوتا تھا. تو دوسری بات یہ تھی کہ تم نے اگر اپنے دلوں پر غلاف چڑھا لیے ہیں اور اپنے کان بہرے کر لیے ہیں تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد یہ کام نہیں کیا گیا ہے کہ جو نہیں سننا چاہتا ہے اسے سنائے اور جو نہیں سمجھنا چاہتا ہے اس کے دل میں زبردستی اپنی بات اتارے. وہ تو تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہے. جن لوگوں کو کہا جا رہا ہوتا ہے کہ سننے والوں ہی کو سنا سکتے ہیں اور سمجھنے والوں ہی کو سمجھا سکتے ہیں. قرآن پاک آج بھی کسی کے سامنے پڑھی جائے، مسلمان ہوتے ہیں پھر بھی وہ چیز ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ ان کو سنا ہی نہیں دے رہا ہو، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہو. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمانے کہ یہ چیز انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے کہ کسی کے دل میں کوئی چیز اتار دے. سنانا کام ہے جو سن سکتا ہے، جو سمجھ سکتا ہے وہی اس کو سن سکتا ہے اور عمل کر سکتا ہے. اور تیسری بات یہ تھی کہ آپ چاہیں اپنی آنکھیں اور کان بند کر لو. یہ تو وہ جو مشرکین مکہ والے تھے ان سے کہا جا رہا ہے، اور اپنے دلوں پر غلاف چڑھا لو، مگر حقیقت یہی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی ہے اور تم کسی دوسرے کے بندے نہیں ہو. تمہاری ضد سے یہ حقیقت بہرحال نہیں بدل سکتی. مان لوگے اور اس کے مضامین کے ذریعے سے اپنے عمل کو درست کر لوگے تو اپنا ہی بھلا کرو گے. اگر نہیں مانو گے تو پھر کیا ہوگا؟ خود کی تباہی سے انسان دوچار ہو جائے گا. یہ پوری کا پورا جو سورے کا ایک سیکوینس چلتا ہے نا. چوتھی بات کیا ہے کہ تمہیں کچھ احساس بھی ہے کہ یہ شرک اور کفر تم کس کے ساتھ کر رہے ہو؟ اس خدا کے ساتھ جس نے یہ جتنی کائنات ہے، یہ سب کائنات کی تخلیق کی ہے، جو زمین اور آسمان کا خالق ہے، جس کی پیدا کی ہوئی برکتوں سے اس زمین میں تم فائدہ اٹھا رہے ہو. اللہ تعالیٰ نے کتنے بار قرآن پاک میں فرمایا کہ سب سے اہم چیز جس زمین پہ کھڑے ہو، جس زمین پہ بیٹھے ہو، جس زمین میں اپنی ضروریات کو پورے کرو، جو زمین تمہیں غلہ دیتی ہے، پھل دیتی ہے، تمہارے رزق کا ذریعہ بن رہی ہے، وہ زمین کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے بنائی ہے. ایک ایسے نہیں کہ زمین کو صرف بنا کے چھوڑ دیا، ایسا نہیں کیا کہ ساری جگہ پانی بھر دیا، ایسا نہیں کیا کہ ہر جگہ پہاڑ بھر دیا. جہاں زمین کی نشوونمائی ہے ایسی فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ کہیں پلینز اینڈ پلاٹیوز اینڈ ماؤنٹینز، یہ ہم نے سب دیکھا ہے، لینڈ ہے
زمین کہیں سیدھی ہے، کہیں زرخیز ہے، کہیں بہت زیادہ کھیتی ہوتی ہے، ہر جگہ کہیں پتھریلی زمین ہے، کہیں ریگستان ہے، کہیں ندیوں کو جاری کر دیا اللہ تعالیٰ نے، کہیں پہاڑوں کو بنا دیا. تو ہماری تخلیق کے اندر بھی اتنے ساری چیزوں کو رد و بدل فرمایا، ندیوں کو جاری کیا. میں نے بتایا جیسے گلیشیئرز ہے، گلیشیئرز کب پگھلتے ہیں؟ جب گرمی ہوتی ہے، بارش پانی کی ضرورت پڑتی ہے، تبھی تو گلیشیئرز پگھلتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ پانی خراب ہو جائے گا، ہوا میں بھاپ بن کے اڑ جائے گا. اس کو اسٹور کیسے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں پہ اسٹور کیا، پیورسٹ فارم میں، جو برف کے فارم میں ہوتا ہے. برف پگھلتا ہے، پگھل کے ندیوں میں جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہماری ہر ضرورت کو پوری کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو دیکھنے کے باوجود اگر انسان شرک کرے، نہیں مانے، تو پھر ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو بنایا ہے، جس کی پیدا کی ہوئی برکتوں سے اس زمین میں ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور جس کے مہیا کیے ہوئے رزق پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس کے مہیا کیے ہوئے رزق پر تم پل رہے ہو، اس کا شریک تم اس کی حقیر مخلوقات کو بناتے ہو، اور سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے تو ضد میں آ کر منہ موڑ لیتے ہو. پانچویں جو چیز ہے کہ اچھا نہیں مانتے تو خبردار ہو جاؤ کہ تم پر اسی طرح کا عذاب اچانک ٹوٹ پڑے گا، ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو، جیسے کہ عاد اور سمود پر آیا تھا. اور یہ عذاب بھی تمہارے جرم کی آخری سزا نہ ہوگا، بلکہ آگے میدان حشر میں باز پرس اور جہنم کی آگ ہے. یہ جو سورہ کا سیکوینس جا رہا ہے نا، ایسے ہی جا رہے ہیں کہ چھٹی بات جو ہے، بڑا ہی بدقسمت ہے وہ انسان جس کے ساتھ ایسے شیاطین جن اور انس لگ جائیں جو اسے ہر طرف ہر طرف اس کو ایک رنگینیاں دکھاتے رہے، اس کی حماقتوں کو اس کے سامنے خوشنما بنا کر پیش کرے. انسان گناہ کرتا ہے تو شیطان کیا کرتا ہے، اس کی نفس کیا کرتی ہے، تھپک تھپک کے کہتی ہے کہ تم صحیح ہو. اگر انسان غلط ہے، اگر اس کو محسوس ہو جائے تو فوراً توبہ نہ کر لے. تو شیطان کیا کرتا ہے، ہر گناہ کو اس کے سامنے بڑا رنگین دکھاتا ہے، اس کی حماقتوں کو خوشنما کر کے سامنے پیش کرتا ہے، اور اسے کبھی خود صحیح بات سوچنے نہیں دیتا، نہ کسی دوسرے سے سننے دیتا ہے. اس طرح سے کہ نادان لوگ آج تو یہاں پر ایک دوسرے پر بڑھا چڑھا کر یہاں پر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہر ایک دوسرے کی شے پا کر نہلے پر دہلا بن رہا ہے. اب لیکن مگر قیامت کے روز کیا ہوگا؟ قیامت کے روز جب یہ ساری کی ساری راز اس کے سامنے آ جائے گی، تو پھر اس کی شامت آ جائے گی. تو ان میں سے ہر ایک کہے گا کہ جن لوگوں نے مجھے بہکایا تھا وہ میرے ہاتھ لگ جائیں تو انہیں پاؤں تلے روند ڈالوں گا. کیونکہ وہ منظر جو ہوگا، آپ نے دیکھا ہے سورہ زمر میں بھی کہ کیسا منظر ہوگا اور کیسے سوال جواب ہوں گے وہاں پر، اور لوگ کیسے کیسے گلے شکوے کریں گے. تو وہ سارے کا سارا ہونے والا ہے. یہ قرآن ایک اٹل کتاب ہے. ساتویں جو سیکوینس میں جائے گا، ساتواں پوائنٹ یہ کہ قرآن ایک اٹل کتاب ہے. اسے تم اپنی گھٹیا چالوں اور اپنے جھوٹ کے ہتھیاروں سے شکست نہیں دے سکتے. باطل چاہے سامنے سے آئے یا در پردہ اور بالواسطہ حملہ ور ہو، کیسے بھی ہو، سامنے سے آئے، پردوں میں چھپ کے آئے، آگے سے آئے، پیچھے سے آئے، منصوبے بنا کر آئے، کچھ بھی کرے، اسے نقصان دینے میں کبھی کامیاب نہ ہو سکے گا. یعنی دین اسلام کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا. آٹھویں پوائنٹ یہ تھی کہ آج تمہاری اپنی زبان میں یہ قرآن پیش کیا جا رہا ہے تاکہ تم اسے سمجھ سکو. عربی زبان عربیوں کے سامنے آئے تو قرآن تو کہ تم اسے سمجھ سکو. تو تم یہ کسی یعنی کہ انسان کوئی اور زبان میں آنا چاہیے، یہ تم تصور کر رہے ہو کہ کوئی اور زبان میں آتا تو یہ معجزہ ہوتا. لیکن اگر ہم تمہاری ہدایت کے لیے عجمی زبان میں بھیجتے، عرب قوم کی ہدایت کے لیے عجمی زبان میں کلام فرمایا جا رہا ہے اگر تو جسے یہاں کوئی نہیں سمجھتا، اس کے معنی یہ ہے کہ تمہیں دراصل ہدایت مطلوب ہی نہیں ہے. یہ چاہ رہے تھے کہ کوئی اور زبان میں تو سمجھ ہی نہیں پاتے، تو پھر تم کیسے اس کے اوپر عمل کرتے؟ تو تمہیں اصل ہدایت چاہیے ہی نہیں تھی. نہ ماننے کے لیے ہمیشہ ایک نئے بہانے تراشتے رہتے تھے یہ لوگ. جو 9واں پوائنٹ وہ یہ کہا کہ کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ یہ ساری آیات میں ایسے ہی آئے گی، آیات کا سیکوینس ہی ایسا ہے کہ میں اس کی سمرائزڈ پوائنٹس ہے یہ سارے، کہ قرآن پاک کی جو 54 آیات میں سورہ فصیلت حامیم سجدہ ہے. حامیم اس لیے کہا گیا کہ حامیم سے شروع ہوا ہے، اور سجدہ اس لیے کہ اس کے آیت نمبر 34 میں شاید آیت سجدہ ہے، تو اسی وجہ سے حامیم سجدہ بھی کہا جاتا ہے اور فصیلت بھی کہا جاتا ہے. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ 10th سیکوینشل پوائنٹس میں کہ آج تم نہیں مان رہے ہو مگر عنقریب تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے. اچھا 9واں پوائنٹ تھا نا، کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر فی الواقع حقیقت یہی نکلی کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، تو پھر اس کا انکار کر کے اور اس کی مخالفت میں اتنی دور تک جا کر تم کس انجام سے دوچار ہو جاؤ گے؟ کیونکہ ان کا یہی تھا نا کہ قرآن ہے ہی نہیں اللہ کا کلام. تو اگر اللہ کا کلام نکلا تو تم کیا کرو گے؟ تو 10th پوائنٹ جو ہے کہ آج تم نہیں مان رہے ہو مگر عنقریب تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے. اس قرآن کی دعوت، یعنی یہ جو قرآن پاک کی دعوت ہے، تمام آفاق پر چھا گئی ہیں.
اور تم خود اس سے مغلوب ہو چکے ہو، کیونکہ ان کو پتہ تھا تیسرا دور ہے، تیسرے دور میں عربز میں بھی بات پھیل گئی تھی، اطراف اکناف میں بھی بات یہ پھیل چکی تھی، نبی پاک آخری نبی آ چکے ہیں، ایک کلام لا چکے ہیں، بات پھیل چکی تھی، سب ماننے لگ گئے تھے کہ ہاں یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور خود یہ لوگ بھی مانتے تھے کہ اللہ کا کلام ہے، کیونکہ جب آیات نازل ہوتی تھی، جسے آپ نے پیچھے پڑھ لیا تھا سورہ فصلت کی چند آیات پڑھی، تو انہوں نے کیا کیا تھا، ابو الولید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا کہ اب اس سے آگے بات کہنا کچھ بھی، کیونکہ عذاب نازل نہ ہو جائے۔ ان کو یقین تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر عذاب کا کہہ دیں تو پھر ضرور اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو مخالفین کو یہ جوابات دینے کے ساتھ ان مسائل کی طرف بھی توجہ فرمائی گئی ہے کہ جو اس شدید مزاحمت، یعنی جو انسان انکار کر رہا ہے، اس کے ماحول میں اہل ایمان کو اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو درپیش تھے۔ کیا تھے مسائل؟ ایمان لانے والوں کے لیے اس وقت تبلیغ کرنا تو درکنار، ایمان کے راستے پر قائم رہنا بھی سخت دشوار ہو رہا تھا، اسی لیے تو ہجرت کر کے جانا چاہ رہے تھے نا، اور ہر اس شخص کی جان عذاب میں آ جاتی تھی جس کے متعلق یہ ظاہر ہو جاتا تھا کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے۔ تو اسی وجہ سے میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ منافقین کا ایک طبقہ یہ ہوتا تھا کہ چپ چاپ بیٹھے ہوتے تھے، اگر مسلمانوں کو تھوڑا سا پاور ملے گا تو ہم ایمان لائیں گے، ورنہ تو ہم اپنے اہل و عیال سے، اپنے گھر والوں سے لڑ نہیں سکتے، ہمارا مال اگر لٹ جائے تو پھر ہمارا کیا ہوگا، تو ان کے دل میں ایک خوف ہوا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے اب وہاں پر مسلمانوں کے لیے تو اتنا مشکل تھا کہ وہ دین کی دعوت ہی نہیں دے پاتے، دعوت دینا تو دور کی بات، خود اپنے دین پہ چلنا ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ تو دشمنوں کی خوفناک جتھا بندی اور ہر طرف کیا ہوتا تھا، ان کے منصوبے چھائے رہتے تھے ہمیشہ، طاقت کے مقابلے میں وہ اپنے آپ کو بالکل بے بس اور بے یار و مددگار محسوس کر رہے تھے۔ اس حالت میں اول تو یہ کہہ کر کہ ان کی ہمت بندھائی گئی کہ تم حقیقت میں بے یار و مددگار نہیں ہو۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی ہمت دلوا رہے کہ تم بے یار و مددگار نہیں ہو، بلکہ جو شخص بھی ایک دفعہ اللہ کو اپنا رب مان کر اس عقیدے اور مسلک پر مضبوطی کے ساتھ جم جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس پر نازل ہوتے ہیں اور دنیا سے لے کر آخرت تک اس کا ساتھ دینے کے لیے اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ کہ یہ آیت صرف اس دور کے لیے ہے؟ اب آیات پڑھیں گے تو آپ کو انداز ہوگا، بار بار ہم پڑھ رہے ہیں نا، پیچھے آیت سورہ پہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد بہرحال انسان کے ساتھ رہتی ہے، دنیا سے لے کر آخرت تک اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ہمارے ساتھ کر دیتے ہیں۔ جو بندہ بھی ایمان لاتا ہے اور اللہ کے دین کے اوپر چلتا ہے، اللہ کو رب مان کر اس عقیدے اور مسلک پر مضبوطی کے ساتھ جم جاتا ہے، تو پھر اللہ کی مدد، اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اس کے اوپر۔ پھر یہ فرما کر ان کا حوصلہ بڑھایا گیا کہ بہترین ہے وہ انسان جو خود نیک عمل کرے، دوسروں کو اللہ کی طرف بلائے اور ڈٹ کر کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ سبحان اللہ، ہر حالات میں۔ اب پریشانیوں کے وقت میں انسان کو لگے کہ پریشانیاں آ جاتی ہیں نا، تو انسان کہتے ہیں نا کہ اللہ سے یہ نہ کہو کہ میری پریشانی بہت بڑی ہے، پریشانیوں سے یہ کہو کہ میرا رب بہت بڑا ہے۔ تو پریشانیوں سے ڈرنے کی کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دوسروں کو اللہ کی طرف بلائے، خود مسلمان ہو، نیک عمل کرے، اور بہترین شخص اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ قرآن پاک کی آیات جب دیکھیں گے تو صرف آپ کو سمری دے رہی ہوں نا، جب آیات دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہمت افزائی کرتے، اور بارہا آپ لوگ یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے بندوں کی ہمت افزائی کرتے کہ مؤمن ہو جائے اور دوسروں کو اللہ کی طرف بلائے اور ڈٹ کر کہے کہ میں مسلمان ہوں، وہ سب سے بہترین شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے۔ دنیا میں چاہتا ہے انسان سب سے بیسٹ پائس پرسن، بہت نوبل پرائز ہولڈر بننا چاہ رہا ہے تو کوئی نہ کوئی کام تو کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر کوئی بندہ بہترین بننا چاہ رہا ہے تو پھر وہ اس عمل کو اختیار کر لے کہ خود اللہ کے اوپر ایمان لائے۔ ایمان کے بہت تقاضے ہوتے ہیں، اور ایمان کے تقاضے پوری کرنے کے لیے ہی تو ہم قرآن پاک سیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہ کیا رہے ہیں؟ اس دور میں بندوں سے کیا چاہا جاتا تھا جبکہ ایمان پر چلنا مشکل ہوتا تھا، آج کے دور میں کیا چاہا جا رہا ہے کہ جب ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، ہمیں تو ایمان کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس وقت جو سوال سخت پریشان کن بنا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ جب اس دعوت کی راہ میں ایسے سنگ گراں حائل ہے، اتنے سخت پتھر حائل ہے، اتنے سخت رکاوٹیں حائل ہے، تو ان چٹانوں سے تبلیغ کا راستہ آخر کیسے نکالا جائے؟ ہمارے پاس کتنی آسانیاں ہیں، کلک آف دا موبائل بٹن آپ کو دین کے وسائل سارے کھل جاتے ہیں، چاہے آپ قرآن سیکھیں، چاہے فقہ سیکھیں، چاہے جو چیز سیکھنا چاہیں سارے موجود ہیں، لیکن ہمارے پاس مشغولی اتنی بڑھ گئی ہے۔ جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس وقت جو سب سے سخت ترین اور سخت پریشان کن سوال یہی تھا کہ اتنی رکاوٹیں ہیں دین کے اوپر، ہم عمل نہیں کر پا رہے تو تبلیغ دین کیسے کریں گے؟ اس سوال کا حل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ یہ جتنے بھی نمائشی چٹانیں ہیں بظاہر بڑی سخت نظر آتی ہیں، مگر اخلاق حسنہ کا ہتھیار وہ ہتھیار ہے جو انہیں توڑ کر اور پگھلا کر رکھ دے گا۔ تو انسان کا سب سے اہم ترین جو دعوت دی جا رہی ہے وہ اچھی اخلاق کی طرف ہے۔ جب انسان صبر کے ساتھ اس سے
اس سے کام لو سب، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صبر کے ساتھ اس سے کام لو. جو رکاوٹیں آ رہی ہیں اس کے ساتھ پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا سورہ مومن میں بھی کہ صبر کی کتنی تلقین کی گئی کہ جب صبر کریں اور صبح و شام اللہ کو یاد کریں اور استغفار کریں. تو یہ 3 اعمال بتائے گئے تھے کہ ہر مصیبت، ہر پریشانی، کفار کے ہر رکاوٹ سے آپ عبور کر سکتے ہو. اور جب کبھی بھی شیطان اشتعال دلا کر کسی دوسرے ہتھیار سے کام لینے پر اکسائے تو اللہ سے پناہ مانگو. کیا ہوتا ہے، شیطان جو ہے نا بہانے ڈھونڈتا ہے، نہیں یہ نہیں، صبر سے کہاں ہوگا، ابھی تو کچھ اور کرنا پڑے گا. ایسے کبھی رکاوٹیں آئیں، وہ وسوسے ڈالتا ہے. تو ایسے وقت میں کیا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے پناہ مانگنے کے لیے کہا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ کی پناہ ہی سب سے مضبوط ترین پناہ ہے. اللہ کی پناہ کے سامنے پھر کوئی ٹک ہی نہیں سکتا، ظاہر سی بات ہے. اب دیکھیں سورہ فصلت جو ہے اس کے اندر اس کے فضائل میں آپ لوگوں کو تھوڑے سے بتا دوں گی. حامیم سجدہ جو ہے اصل میں سورہ تبارک سورہ ملک اور حامیم سجدہ دونوں بھی عذاب قبر سے بچانے کے لیے بہت ہی مجرب ہے. لیکن میں آپ لوگوں کو ہمیشہ یہی بتاتی رہتی ہوں کہ اصل جو وہ ہوتا ہے سمجھ کر عمل کرنا مقصد ہوتا ہے، پڑھنا مقصد نہیں ہوتا. مقصد کیا، تلاوت کے لیے قرآن پاک اتاری گئی ہے. اگر آپ سوچیں عربی زبان میں اتاری گئی، عربوں کو کہا جا رہا ہے کہ تمہاری زبان میں اتاری گئی تاکہ تم پڑھو، سیکھو، سمجھو اور اس کے اوپر عمل کرو. اگر کوئی اور زبان میں اتاری جاتی کہ تو تم عمل کیسے کرتے اس کے اوپر. تو اسی طرح سے ہمیں قرآن پاک، ہمارے پاس عربی نہیں آتی لیکن اس کی تشریح کر دی گئی ہے، ترجمہ کر دیا گیا ہے، تفسیر بیان کر دی گئی ہماری اپنی زبانوں میں. مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے کہ ہم اس کو سمجھ کے اس کے اوپر عمل کریں، تبھی جا کے ہم عذاب سے بچ سکتے ہیں. عذاب قبر سے بچنے کے لیے عذاب قبر کن چیزوں سے، کن وجوہات سے آتا ہے، وہ وجوہات قرآن پاک میں بتا دی گئی ہیں. اب اگر آپ بریانی بنانا چاہیں تو کیا ریسیپی روزانہ پڑھتے بیٹھیں گے تو بریانی بن جائے گی؟ نہیں بنے گی. آپ کہیں میں 100 بار ریسیپی پڑھی لیکن بریانی ہی نہیں بنی تو کیسے بنے گی؟ بریانی ریسیپی تو ہے، اس کو پڑھ کے وہاں پہ جا کے بریانی بنانا پڑے گا نا، کچن میں جا کے، تبھی تو بریانی بنے گی. جب ہم یہ چھوٹی سی چیز کو سمجھ جاتے ہیں کہ کوئی چیز کو ہم پڑھنے سے نہیں ہوتا، اس کے کام، اس کو عمل میں لانے سے ہی وہ چیز ہو سکتی ہے. پیٹ بھر کے کھانا ہے تو پھر آپ بچوں کو کہیں بیٹا میں نے 100 بار پڑھ لیا، تو ایک کام کرو، سب مل کے بیٹھ کے 1000 بار کا ختم کرتے ہیں بریانی کی ریسیپی کے، دیکھتے ہیں بریانی بن جائے گی. پیٹ میں تو نہیں آئے گا کچھ بھی، کچن بھی جانا پڑے گا پکانے کے لیے. اسی طرح سے ہمیں عمل کرنا پڑے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں وسعت ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ یہ سورہ پڑھنے سے رزق میں وسعت ہوتی ہے، پریشانیاں دور ہوتی ہے. جس سورہ میں کہا گیا ہے کہ عذاب قبر ٹلتا ہے، تو عذاب قبر ٹلنے کے وجوہات ہوتے ہیں جو بیان کیے جاتے ہیں، اور ان وجوہات سے بچیں گے تبھی آ کے عذاب قبر سے ٹل سکتے ہیں، بچ سکتے ہیں. تو مشرکین اور کفار کو ڈرایا گیا ہے اس سورہ میں، اور خاص کر قیامت کے بارے میں لرزا دینے والی آیات انسان کے اعضاء حتیٰ کہ بدن کی کھال کی گواہی کا ذکر بھی ہیں. اور جب وہ عذاب الہی کے سامنے پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو زبردست طور پر وہاں پر جھڑکیں گے. یہ جو ایک مضمون اس سورہ میں آئے گا، اس کے اوپر جب بندہ عمل کرے گا تو عذاب قبر سے محفوظ رہے گا، کیونکہ وہ بندہ وہ عمل کے قریب بھی نہیں جائے گا. اگر وہ عمل کرے گا تو پھر وہ عذاب میں مبتلا ہو جائے گا. تو میعاد اور قیامت کی کچھ دلائل اور اس کی خصوصیات بھی اس کے اندر بیان کی گئی. میعاد میں نے آپ کو بتایا مر کے دوبارہ اٹھائے جانے کا، اور قیامت کے کچھ دلائل اور اس کے خصوصیات، کیونکہ مکی دور تھا، مکی دور میں وہ لوگ نہ میعاد کے اوپر یقین رکھتے تھے اور نہ قیامت کے برپا ہونے پہ وہ کہتے تھے چلو قیامت آ بھی جائے تو ہم سب مر جائیں گے، تو مر کے اٹھائے تو نہیں جائیں گے. اچھا، اس صورت کے اندر آفاقی اور انفسی، میں نے آپ کو بتایا تھا آفاقی اور انفسی آیات کے بارے میں. آفاقی آیات کسے کہتے ہیں؟ کیمرہ کھلا ہے آپ کا، بند کر لیجئے. عارفہ جزاکم اللہ. آفاقی آیات جو ہوتی ہیں وہ کسے کہتے ہیں؟ آفاقی آیات دور کے جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں، جو چیزیں ہمیں آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، یہ آفاق دور کو کہتے ہیں. یہ ایسی نشانیاں ہیں جس سے انسان اللہ تعالیٰ کی خالقیت اور ربوبیت کو پہچانتے ہیں. انفسی آیات کیا ہوتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں غور کرنے کے لیے کہتے ہیں تم اپنی ذات میں تو غور کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کیسی تخلیق فرمائی ہے. تو یہ دونوں آیات کے بارے میں دلچسپ، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اندر مختصر گفتگو اور میعاد کے مسئلے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ختم کر دیا، یہ سورہ کو. اب یہاں پر دیکھیں یہ سورت کی تلاوت کی فضیلت کیا ہے کہ نبی پاک اسلام کے عظیم الشان پیغمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں ہے کہ جو شخص حامیم سجدہ کی تلاوت کرے اسے ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا فرمائی جائے گی. اور فرمایا گیا ہے کہ جو شخص حامیم سجدہ کی تلاوت کرے، حدیث مبارکہ نہیں ہے یہ، اچھا حدیث مبارکہ یہ، جو شخص حامیم سجدہ کی تلاوت کرے گا قیامت کے دن یہی صورت اس کے سامنے نور بن کر آئے گی، نور بن کر آ جائے گی، جہاں تک کہ اس کی نگاہ پہنچے گی
نور ہی نور ہوگا اور اس کی مسرت اور خوشی کا سبب ہوگی، اور اس دنیا میں بھی وہ شخص ایسا اچھا مقام پیدا کرے گا جو دوسروں کے لیے باعث رشک ہوگا۔ ایک اور حدیث میں ہے جو بہقی سے نقل کی گئی ہے، کوئی رات بھی ایسی نہیں ہوئی تھی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورہ تبارک اور سورہ حامیم سجدہ پڑھ کر نہ سوتے ہوں۔ مسلم ہے کہ اس صورت کی بیدار کن آیات جن میں روشنی عطا کرنے والی نصیحتیں ہیں۔ اصل میں بیدار کن آیات کسے کہتے ہیں؟ انسان کے ضمیر کو جگائے، سویا ہوا ضمیر ہوتا ہے نا، اس کو جگانے والی آیات، جو نشانیاں ہوتی ہیں اور جو آیات ہوتی ہیں جو بیان کردہ ہوتی ہیں، اس کو کہتے ہیں بیدار کن آیات، جن میں روشنی عطا کرنے والی نصیحتیں بھی ہے اور مطالب و معانی سے بھرپور معارف بھی ہے، یعنی معرفت حاصل ہونے والی بھی چیزیں ہیں اس کے اندر، اور انسان کو ہدایت ملنے والی چیزیں بھی ہیں اس کے اندر۔ تو جب تلاوت کے ذریعے انسانی روح میں جذب ہو جاتی ہیں تو اس کی زندگی میں اس کی رہنمائی کریں تو پھر یقیناً کیا ہو جائے گا، بروز قیامت اس کے نور اور اس کی دنیا میں مؤثر کامیابی کا ذریعہ ثابت ہو جائے گی۔ آخرت میں نور اور دنیا میں اگر کامیابی چاہ رہا ہے ایک انسان تو پھر کیا کرے؟ قرآن پاک کی ان آیات کے مطالب اور ان نصیحتوں کے پر عمل کرے، اور معارف جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے اندر بیان کر رہے ہیں اس کو غور کر کے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اصل مقصد یہی ہوتا ہے، اس کو 1000 بار، 100 بار، 15 بار، 25 بار، 21 بار، 41 بار پڑھنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بے شک کلام کی تاثیر ہوتی ہے، میں یہ تو نہیں کہوں گی کچھ نہیں ہوتا ہے، کلام کی تاثیر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، نورانیت ہے اس کے اندر اور بہت کچھ جلال ہے، لیکن اگر انسان چاہتا ہے کہ عذاب قبر سے بچ جائے تو پھر وہ صورت کے اوپر عمل کرے۔ یہ صورت کو سورہ فصلت بھی کہتے ہیں، حامیم سجدہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حامیم سجدہ اس لیے موسوم ہے کہ حامیم سے یہ اس کا آغاز ہوتا ہے، اور آیت نمبر 37 میں اس میں سجدے کا حکم ہے، اور فصلت بھی ہے اس کا نام۔ اب سورہ کو ہم شروع کر لیتے ہیں۔ حامیم پہلی آیت ہے، تنزیل من الرحمن الرحیم، نازل کردہ ہیں، اتاری ہوئی ہیں، کس سے؟ من سے، رحمان رحیم کی طرف سے۔ رحمان اور رحیم، یہ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کردہ چیز ہے۔ رحمان اور رحیم کا میں نے بہت بار اب تک کر لیا ہے اس کا، تو اسلام جو ہے، اچھا ایک منٹ، میں نے آپ لوگوں کو اس کی ڈیٹیلز شاید بتا دی ہے نا، دوبارہ سے ایک بار کر لیتے ہیں کہ اس کا زمانہ نزول جو ہے 3 سے لے کے 10 نبوی کے درمیان میں ہے، اور پارہ اس کا 24 پارے میں ہے، آیات 54 ہے، اور ترتیب کے اعتبار سے 41 ہے، نزول کے اعتبار سے یہ 61 نمبر کے اوپر ہے، اور 1 سے لے کے 8 تک تمہید اور تعارف قرآن ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ آیت نمبر 1 to 8، اب یہ یہاں پر جو سیکنڈ آیت ہے، رحمان اور رحیم، میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ سب سے پہلے اب آپ اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک کی تمہید بھی ہے اور قرآن پاک کا نازل ہونے کے بارے میں بھی ہے، تو یہ خدا رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ رحمان اور رحیم دونوں مبالغے کے صیغے ہیں۔ اسلامی روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مشرکین کے بتوں کی مذمت کیا کرتے تھے اور ان لوگوں کے سامنے قرآن پڑھا کرتے تھے۔ اب کیا ہو گیا؟ تاکہ وہ توحید کی راہ پر آ جائیں، لیکن وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اشعار ہیں۔ آپ کو بتائیں مکی دور میں چاروں چیزوں کے بارے میں، قرآن پاک کی، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اور قرآن پاک کی حقانیت من جانب اللہ ہونے سے انکار کرتے تھے لوگ، اور میعاد سے انکار کرتے تھے۔ تو بعض کہتے تھے کہ یہ یہ کہانت ہے۔ کہانت کسی کہتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا ابھی کہ غیب کی باتوں کو کہتے تھے جن کا کچھ لوگ دعویٰ کرتے تھے کہ جنات کی مدد سے انہیں معلوم ہوتی ہیں۔ بعض کہتے تھے کہ یہ اس کی دلچسپ جو بھی خطبے ہیں، یعنی بس جنات کہہ رہے ہیں سارے، جن کا نام قرآن رکھ دیا گیا ہے۔ اب یہاں پر ولید بن مغیرہ قریش کے مشہور افراد میں سے تھا، اور عرب اپنے اختلافات اسی سے حل کرایا کرتے تھے۔ اب اپنے مسائل کا حل اسی سے پوچھا کرتے تھے۔ ایک دن ابو جہل نے ولید سے پوچھا، اے ابو عبد الشمس، ولید کی کنیت تھی ابو عبد الشمس،
کیمرہ کسی کا کھلا ہے پلیز بند کر لیجیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کچھ کہتے ہیں آیا جادو ہے یا کہانت ہے یا خطبہ ہے؟ ولید نے کہا کہ پہلے مجھے اس کی باتیں سننے دو، پھر بتاؤں گا کہ کیا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. تو چنانچہ اب کیا ہو، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حجر اسماعیل کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. پھر ولید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ اشعار تو مجھے سنائیے. خیر وہ تو اتنا ادب سے نہیں بات کر رہا تھا ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعر نہیں بلکہ خدا کا کلام ہے جسے وہ اپنے انبیاء اور رسول پر نازل کرتا ہے. اس نے کہا کہ جو کچھ بھی ہے پڑھیے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت شروع کی. جب اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سنا تو مذاق کرتے ہوئے کہا کیا یہ وہی رحمان ہے جو یمامہ میں رہتا ہے؟ رحمان نامی آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا. فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ کو پکار رہا ہوں جو رحمان اور رحیم. آپ سوچیں کیسا اس وقت کا ماحول تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دے رہے ہیں تو انکار کا کیا عالم تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت جاری رکھی. جب اس سورت کی آیت نمبر 13 پر آئے تو کیا ہوا، تو پر پہنچے تو ولید یہ سن کر لرزا اور پھر کیا ہوا، اس نے کہا کہ اس کے بدن پر رونگٹے کھڑے ہو گئے. فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنے گھر کی طرف چل دیا. پھر قریش کے پاس نہیں گیا. اب یہاں پر عذاب کے بارے میں ہے. یہاں پر یہ آیت میں قریش ابو جہل سے کہنے لگے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ولید بن مغیرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف جھک گیا ہے، کیونکہ اب تک وہ ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آیا. شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں آ گیا اور اسی کے گھر چلا گیا. پھر بہرحال قریش سخت پریشان اور مغموم ہو گئے. دوسرے دن کیا ہوا، دوسرے دن ابو جہل ولید کے پاس گیا اور ان کے درمیان کچھ یوں گفتگو کے یعنی کانورزیشن ان کی اس طرح ہوئی تھی کہ ابو جہل نے کہا کہ چچا جان، ولید کو مخاطب ہو کے ابو جہل کا چچا تھا، تو آپ نے تو ہمیں شرمسار اور ذلیل و رسوا کر دیا. ولید نے کہا بھتیجے آخر کس وجہ سے؟ آپ نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر فریفتہ، آپ تو ان کے دین کے اوپر فریفتہ ہو گئے. کچھ اس میں میں اس کے دین پر فریفتہ نہیں ہوا بلکہ اپنے قبیلے اور بزرگوں کے اسی دین پر برقرار ہوں. البتہ ان سے کچھ ایسی سخت اور پیچیدہ باتیں سنی ہیں جس سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. تو کیا وہ شعر تھے؟ قطعاً شعر نہیں تھے. ابو جہل نے پوچھا کیا وہ شعر تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، قطعاً شعر نہیں تھے. موزون خطاب تھے؟ ابو جہل نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، نہ خطبہ ایسا کلام ہوتا ہے جو باہم پیوست اور یکساں ہوتا ہے. ان لوگوں کو عربی زبان کا چسکا تھا، ان کو پتہ تھا، وہ بلاغت کے ماہر تھے. وہ لوگ کہتے یہ نہ خطبہ ہو سکتا ہے نہ شعر ہو سکتا ہے، یہ ایسا کلام ہے جو اس سے جدا اور ایک دوسرے کے وزن پر بھی نہیں ہے، لیکن اس کی اپنی ایک خاص چمک ہے. شعر و شاعری کرنے والوں کو پتہ ہوتا ہے قافیہ بند ہوتا ہے، یہاں سے یہ وزن اٹھایا، اس کے اندر وزن، اس میں ثقل ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے، وہ تو سب پتہ ہوتا ہے. تو یہ کلام ویسا نہیں ہے، وہ پہچان گئے تھے فوراً. پھر تو کہانت ہی ہوگی. ابو جہل نے کہا تو نہ کہانت، نہیں کہانت بھی نہیں ہے. تو پھر کیا ہے؟ مجھے کچھ مہلت دو تاکہ سوچ کر بتاؤں. تو اب دیکھیں یہاں پر ان لوگوں کی عقلیں مات کھا جاتی تھی. دوسرے دن لوگوں نے اس سے پوچھا ولید تمہاری فکر نے کہاں تک رسائی کی؟ یعنی تو سوچ کے کہنے کے لیے کہا تھا نا، کیا ہوا؟ ولید پھر بس کہہ دو کہ وہ سحر ہیں، کیونکہ دلوں کو اپنی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے. اس موقع پر سورہ مدثر کی کچھ آیات 11 سے لے کے 30 تک اس کے بارے میں نازل ہوئی. اب اس روایت سے اچھی طرح معلوم کیا ہوتا ہے کہ اس سورت کی آیات کس قدر پرکشش اور لرزا دینے والی ہیں. حتیٰ کہ عرب کے جتنے متعصب اور جتنے وہاں کے بڑے پاورفل لوگ تھے، وہ شخص بھی اس سے اثر لے جاتے تھے، بہت پاورفل اثر لے جاتے تھے. تو اب دیکھیں آیات کی تفسیر دیکھ لیں کہ اس سورت کے آغاز میں ایک بار پھر حروف مقطعات کی تلاوت ہے، ہا میم. تو کیا ہوتا ہے قرآن کی صورتوں کے آغاز میں یہاں پر دوسری بار یہ سامنے آ رہا ہے. حروف مقطعات کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا علم صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہے. بہت ساری اس کے اندر آئی ہیں، تفسیریں آئی ہیں، لیکن حامیم
اب یہاں پر بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ ہا جو ہے حمید ہے، اور حرف میم، حرف ہا سے حمید مراد ہے، اور حرف میم سے مجید کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے عظیم ناموں میں سے ہیں۔ مفسرین کے اقوال ہے اس کے۔ پھر قرآن پاک کی عظمت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ یہ تو وہ کتاب ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل ہوئی ہیں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت عامہ اور رحمت خاصہ، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ رحمان جو ہے رحمت عامہ ہے اور رحیم رحمت خاصہ ہے۔ یہ یہاں پر ہاتھ میں ہاتھ دے کر ان آیات کے نزول کا سبب بنی۔ ایسی آیات جو دوست اور دشمن دونوں کے لیے رحمت کا باعث ہیں اور اولیاء خدا کے لیے خاص برکتیں اور رحمتیں اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں رحمان، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دنیا میں ہر چیز کے لیے رحمت عام ہے، سب کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس 100 رحمتیں ہیں، جس میں سے ایک رحمت کو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا ہے۔ ساری مخلوق میں ہر چیز کہہ سکتے ہیں آپ، ساری مخلوقات، جو گھوڑا چرند پرند، انسان، جنات، اور جتنے چونٹی سے لے کے گھوڑے سے لے کے گدھے سے لے کے بلی سے لے کے کتے سے لے کے سب اپنی اپنی گائے بکری بھیڑ سب چیزوں میں، مچھلی ہے، سمندروں کی چاہ، ساروں میں اللہ تعالیٰ نے وہ 1% کو تقسیم کر دیا، اور 99% اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور رحمان والی جو صفت اللہ تعالیٰ کی وہ صرف دنیا کے لیے ہے، عام ہے، وہ آخرت کے لیے نہیں ہے۔ آخرت کے لیے رحیمیت والی جو صفت ہے وہ صرف مؤمنین کے لیے ہوگی، اور یہ جو 1% ساری دنیا میں تقسیم کیا ہے اس کو بھی وہ 1% اور باقی 99% اس کے اندر ملا کے 100% رحیمیت والی صفت کے ساتھ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے مؤمنین کی مغفرت فرمائیں گے۔ آگے دیکھیں کتاب، ایک کتاب ہے، فصلت کھول کر بیان کی گئے، آیاتہ اس کی آیات، قرآن عربی قرآن ہے عربی، لقوم ایک قوم کے لیے، یعلمون جو علم رکھتی ہیں۔ ایک ایسی کتاب جس کی آیات خوب کھول کر، فصلت بیان کی گئی ہیں، ٹھیک ہے، کھول کر بیان کرنے کو کہتے ہیں فصلت۔ ایک ایسی کتاب جس کی آیات خوب کھول کر بیان کی گئی ہیں، عربی زبان کا قرآن ہے، قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، سبحان اللہ، علم رکھنے والوں کے لیے یہ کتاب ہے جس کے اندر بیان کھول کھول کر بتایا گیا ہے۔ تو قرآن کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے کہ اجمالی بیان کے بعد اب اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ پہلے کیا بتایا گیا تھا کہ یہاں پر تنزیل، اب یہاں پر من الرحمن الرحیم، یہاں پر آیت کے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ یہ آیات ہے قرآن پاک کی جو نازل کی گئی ہیں اللہ کی طرف سے، تنزیل من الرحمن الرحیم، تو یہ کتاب ہیں جو خداوند رحمان اور رحیم کی جانب سے نازل ہوئی۔ اب یہاں پر تو ایک اجمالاً طور پہ بتا دیا، اب تفصیل کے ساتھ میں بتا رہے ہیں کہ آیات جو دوست اور دشمن دونوں کے لیے رحمت کا باعث ہے اور اولیاء خدا کے لیے خاص برکتیں اور رحمتیں اپنے اندر لیے ہوئے۔ تو یہ آسمانی کتاب کی ایک واضح اور نمایاں صفت وہ رحمت ہی ہے۔ کوئی آسمانی کتاب اگر ہو اس کی صفت کیا ہونی چاہیے؟ وہ رحمت ہی ہے، کیونکہ جو آیات قرآنی کے اندر ایسے سموئی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت قرآن پاک کی آیات میں بھی سمائی ہوئی ہے، جس طرح پھول کے پتیوں میں عطر کی ذرات ہوتے ہیں۔ آپ کو پھول کی پتیوں میں کتنی خوشبو آتی ہے، آپ کہیں ڈھونڈ سکتے ہیں عطر اس کے اندر سے؟ یہ ان لوگوں کے لیے رحمت ہے جو اس کے راستے پر گامزن ہو اور اس کی تعلیمات سے ہدایت حاصل کریں۔ قرآن پاک کی تعلیمات سے جو بندہ ہدایت حاصل کرتا ہے اور جس کے اوپر چلنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اس راستے کے اوپر، تو ان کے لیے یہ کیا ہے؟ رحمت ہے۔ اور قرآن کے بارے میں فرمایا جاتا ہے، سب سے پہلے فرمایا کہ یہ ایسی کتاب ہے جس کی تمام آیات روشن ہے، جس کا ہر مطلب اپنے مقام پر بیان ہوا ہے اور انسان کی تمام ضرورتوں کو پورا کرتی ہے۔ کتاب فصلت جو بتا دیا گیا کہ روشن ہے، کھلی ہوئی ہے آیات، اس کی آیات ایسی کتاب ہیں جو فصیح بھی ہیں اور منہ بولتی بھی ہے، قرآن عربی، ایسے لوگوں کے لیے ہے جو صاحبان علم رکھتے ہیں، بشیر و نذیر، اور بشارت دینے والے اور ڈرانے والا۔ فاعرض، تو کیا فرمایا تھا؟ خبردار کرنے والے، نذیر کہتے ہیں آپ کو، بشیر میں نے کہا خوشخبری دینے والا، اور نذیر خبردار کرنے والا۔ تو خوشخبری سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بشارتیں مل رہی جنت کی، اور ڈرانے والا یا خبردار کرنے والا نذیر، یعنی کہ جو کفار ہے، جو انکار کرنے والے ہیں، ان کو ڈرانے کے لیے۔ فاعرض
اکثرہم فہم لا یسمعون، تو کیا ہوا، روگردانی کی ان میں سے اکثر نے، پس وہ نہیں سنتے، مگر ان لوگوں میں سے اکثر نے اس سے روگردانی کی اور وہ سن کر نہیں دیتے، یعنی یہ قرآن پاک کو بغیر سنے کے ان لوگوں نے اس کا انکار کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا فرمایا، قرآن جو کہ بشیر اور نذیر ہے، امید بخش اور خوف آور ہے، نیک لوگوں کو خوشخبری دیتا ہے اور بدکاروں کو ڈراتا ہے، بشیر و نذیر، لیکن ان میں سے اکثر نے کیا کیا، روگردانی کر لی، لہٰذا وہ کچھ بھی نہیں سنتے، ٹھیک ہے۔ فَأَعْرِضْ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ اس طرح سے اس آسمانی کتاب کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ اس میں انسانی ضروریات کے مختلف مسائل اور اس کے انداز میں اس انداز میں بیان کیا گیا ہے جو شخص بھی جس سطح کا فکر مند ہو۔ اب کسی کو کسی لیول، کسان ہے، کسان کو کیا سمجھ آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا زمین میں سے پیڑ کیسے اگتے ہیں، زمین میں سے بیج کیسے ڈالتا ہے، بیج میں سے درخت کیسے نکلتا ہے۔ اب کوئی پانی میں کام کرنے والا ہو بندہ، پانی سے ریلیٹڈ اس کے ہو گئے، تو آیات میں اس کے لیے بھی پانی کی بہت ساری مثالیں دی ہیں، پانی کیسا ہے، پانی کے اندر کے جانور کیسے ہیں، وہ ساری مثالیں دے دی، سمندروں کے اوپر کشتیاں چلتی ہیں، بہت ساری آیات میں تو آپ دیکھیں گے کہ سمندر کے تہ میں کیسا حال ہوتا ہے وہ بھی بیان کیا گیا، سورہ طور میں ہو یا بہت ساری صورتوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ سمندر کے تہ بتہ کیسی ہوتی ہے، اندھیری ہوتی ہے، وہ ساری اس کے اندر کھل کر وضاحت کی گئی ہیں، آج کل کے زمانے کے لیے بھی اور ہر زمانے کے لیے بھی، جو جس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے وہ اس فیلڈ کی چیزیں اس کے اندر بیان کی گئی۔ جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا موریس بکولی کے بارے میں کہ وہ ایک سائنٹسٹ تھا اور آرکیولوجسٹ بھی تھا، ڈاکٹر بھی تھا، سرجن بھی تھا۔ اس نے جب فرعون کی لاش کا جب معائنہ کیا تو تب اس کو پتہ چلا کہ اس کے جسم کے اوپر نمک کہاں سے آئی، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں تھا کہ وہ غرق کر دیا گیا تھا فرعون، تو وہ تو ممی تھا فرعون کا۔ تو پھر اس نے کہا کہ اس کے جسم کے اوپر نمک ہے اور اس کا جسم ایسا ہے جیسے کہ بہت ٹائم تک یہ پانی میں پڑا رہا، سمندری نمک ہے اس کے اندر۔ تو پھر بعد میں کسی نے کہا کہ مسلمان ان کا دین ہے، مسلمان ان کے کتاب میں ہے لکھا ہوا کہ فرعون جو ہے غرق کیا گیا، اس کے بعد کیا ہوا وہ پتہ ہی کوئی نہیں ہے اس کسی کو۔ غرق کرنے کے بعد پھر انہوں نے بتایا کہ یہ اس کے ناک میں فنگس آ گیا تھا، تو ایجپٹ سے اس کو فرانس لے کے جایا گیا، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا۔ تو وہ وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ یہ اس کے بارے میں کیا معاملہ ہے، تو ان کے اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں، نیو ٹیسٹیمنٹ میں کچھ ہے، تو اس کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے فرعون کے بارے میں، کیونکہ فرعون تو بعد میں غرق ہوا نا، موسیٰ علیہ السلام کے بعد میں فرعون غرق ہوا۔ تو پھر اس وجہ سے کتابوں کے اندر تو ان کی کتابوں میں تو کچھ بھی نہیں ہے، کہا فرعون کا کچھ قصہ ہی نہیں ہے، پانی میں کیسے گیا، کیسے غرق ہوا پانی میں، پھر کیسے نکالا گیا، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ تو مسلمانوں کی کتابوں میں ہے کہا، اور انہوں نے کہا کہ یہ فنگس آ گیا، باڈی خراب ہو سکتی ہیں، تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں ان کی مسلمانوں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک باقی رکھیں گے، خراب نہیں ہوگا کسی طرح۔ تو اس نے کہا کہ یہ خراب ہوگا نہیں، وہ فنگس اپنے آپ ہی ٹھیک ہو گیا، یہ تھوڑا بہت ٹھیک کیا ہوگا، لیکن ان لوگوں کو ڈر تھا کہ فنگس آ گیا تو باڈی خراب ہو جائے گی ساری، تو وہ پریشان ہو گیا، کہا کہاں لکھا ہوا ہے بتاؤ۔ تو ایسے کر کے ہر انسان اپنے شعبے کا ہوتا ہے، وہ اپنے شعبے کی بات لے لیتا ہے، اٹھا لیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اوپر کھولنا ہے کتاب کو۔ تو اسی وجہ سے اس کی دوسری بڑی صفت یہ ہے کہ یہ کتاب ایک مکمل مجموعہ ہے، کیونکہ قرآن قرآت کے مادے سے ہے، جس کا جو معنی ہے مختلف اجزاء سخن کو یکجا کرنا ہے، الگ الگ چیزوں کو ایک جگہ جمع کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس کی تیسری صفت یہ ہے کہ اس کی خاص فصاحت اور بلاغت ہے کہ جس کے ذریعے حقائق کو صحیح صراحت کے ساتھ میں بغیر کسی کمی کرے کے یا کچھ کرے کے واضح طور پر نہایت ہی دلکش انداز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پیش کر رہے ہوتے ہیں، جس سے آپ اس کو جذب بھی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ تیسری صفت ہے کہ خاص فصاحت اور بلاغت ہے اس کے اندر، کہ مثالیں بھی ایسی دی جاتی ہیں کہ سب کو سمجھ آ جاتا ہے۔ اور اس کی چوتھی اور پانچویں صفت یہ ہے کہ خوشخبری دینے والی اور متنبع کرنے کے بعد یہ کتاب کیا ہوتا ہے، ایک تربیتی اثر بھی رکھتی ہے اور بہت گہرا تربیتی اثر رکھتی ہے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر انسان تھوڑا سا راستے سے ہٹنے لگتا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی تربیت فرما رہے ہوتے ہیں کہ ایسے نہیں، ایسے کرو۔ انسان جیسے ہم نے پڑھ لیا تھا کہ اگر ایک انسان نیکی کرتا ہے، نیکی کر کے اس کو جتلاتا پھرتا ہے، احسان جتلاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال کتنی پیاری دی ہے سورہ بقرہ کے اندر، کہ ایک انسان، میرے خیال میں سورہ بقرہ میں ہی تھی، اللہ معاف کرے، تو کیا ہے کہ ایک انسان نے بہت ایک کھیتی اس کی ہے اور بوڑھا ہو گیا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور بیوی ہے، سارا کچھ ہے، اس نے ایک اپنا سرمایہ بنا لیا ہے اور عمر کی اس مقام پر وہ پہنچ گیا ہے کہ اب وہ اس کھیتی اور اس کے باغ کے ذریعے ہی وہ پل سکتا ہے، اس کی نسلیں پل سکتی ہیں۔ تو سوچو اگر ایک آگ کا گولہ آئے اور وہ ساری کی ساری کھیتی اجاڑ دے، اس کا جو باغ ہے، سجا سجایا باغ ہے، جو کہ اب اس کے لیے سرمایہ ہے، اب اس کے بچوں کو پالنے کے لیے سرمایہ، اگر اسے کچھ ہو جائے تو بچے اس باغ سے پل سکتے ہیں،
اس وقت میں اگر ایک آگ کا گولا آسمان سے آئے اور سب باغ جلا کے رکھ دے تو پھر اس انسان کے دل پہ کیا گزرے گی؟ سارا سرمایہ ہی ختم ہو گیا اس کا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی مثال کس لیے دی کہ اگر ایک انسان نیکی کرے کسی کے ساتھ میں اور اس کو جتلاتا رہے کہ میں نے کیا، تو گویا کہ اس نے نیکی کر کے جو اپنا ایک باغ بنا لیا تھا نیکیوں کا، جیسے نیکیوں کا باغ بن گیا نا اس کا، تو اب اس کا سب سرمایہ وہ احسان جتلانے کی وجہ سے ایسے ختم ہو گیا، گویا کہ وہ خالی ہاتھ نہتھا کھڑا ہو گیا، اور آخرت میں اس کا کچھ بھی حصہ نہیں ہوگا۔ ملک الموت آئیں گے، اس کو لے کے چلے جائیں گے، اس کو نیکیاں کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہے کچھ، اور پھر آخرت میں اس کا سارا سرمایہ ختم ہو گیا۔ تو یہ اصل اہم نقطہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مثالیں دے کے بیان فرماتے ہیں۔ یہ جو کتاب ہے ایسی مثالیں اس کے اندر دی جاتی ہے ایسی کہ انسان جذب بھی کر رہا ہوتا ہے، اس کی تربیت بھی ہو رہی تھی۔ اب اس کی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ترغیب بھی فرما رہے ہوتے ہیں، شوق بھی دلا رہے ہوتے ہیں اور حوصلہ بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ انسان جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کبھی فساد برپا کرتا ہے، کبھی مجرم لوگوں کے ساتھ رہتا ہے یا خود مجرم ہوتا ہے، تو فساد برپا کرنے والے اور مجرموں کو اللہ تعالیٰ تنبیہ فرما رہے ہوتے ہیں، ڈرا رہے ہوتے ہیں، اور اس حد تک لرزا دیتی ہیں اس کی آیات کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور ان دونوں تربیتی اصولوں کو انہی آیات میں ایک دوسرے کی اللہ تعالیٰ نے دوش پر دوش بیان فرما دیا کہ بشیر و نذیر، خلاص 2 لفظ میں بتا دیا۔ ساری کی ساری نصیحتیں جو آتی ہیں یا تو ڈرانے کے لیے ہے یا خوشخبری دینے کے لیے، تو جو انسان جس کیٹیگری میں اپنے آپ کو رکھ لے اس کے لیے وہی کارآمد ہو جائے گی۔ لیکن افسوس کہ ہر درم اور متعصب افراد جو ہوتے ہیں ان کے پاس میں سننے والا کان ہی نہیں ہوتا، گویا کہ وہ بہرے ہیں اور کچھ بھی نہیں سن پاتے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے سورہ بقرہ میں کہہ دیا سمن بکم عمی، تو وہ گونگے ہیں، بہرے ہیں اور اندھے ہیں، وہ دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، حق کی بات کو یعنی تسلیم نہیں کر سکتے۔ ان کے ظاہری کان صحیح سالم ہیں لیکن سننے کی صلاحیت اور حقائق کے ادراک سے وہ بالکل کھوکھلے ہیں، ان کو سنائی کوئی چیز نہیں دیتا۔ اور پھر آگے کیا فرمایا کہ اور پھر ان کے دل کے اندھوں کا، یعنی جو دل کے اندھے ہیں ان کا رد عمل یہیں پر ختم نہیں ہوتا، بلکہ ان کو ہمیشہ یہی کوشش رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تبلیغ سے محروم کر دے، اور یہ ثابت کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سننے والا کان اس طرف نہ دھرے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کی کوشش، ایک منٹ اس کی آگے کیا آیت ہے؟ یہاں پر جو بتایا گیا ہے بشیر و نذیر، خوشخبری اور ڈر سنانے والی ہے، تو جو لوگ خبردار کرنے والے، اچھا تو روگردانی کی ان میں سے اکثروں نے، بس وہ نہیں سنتے۔ تو جنہوں نے انکار کیا وہ گویا کہ ایسے ہی ہے جیسے کہ یہاں پر تو لا یسمعون کہا گیا ہے، آگے کی جگہوں پہ سمن بکمن عمیون بھی کہا گیا ہے کہ وہ سنتے بھی نہیں ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں اور اندھے ہیں۔ آگے فرمایا کہ وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل ہمارے ہیں پردے میں اس سے جو آپ پکارتے ہو ہم کو، تدعونا یعنی بلاتے ہیں ہم کو یا پکارتے ہیں ہم کو، الیہ اس کی طرف، وفی آذانہم وقر، اور ہمارے کانوں یعنی گرانی، وقر کہتے ہیں کوئی چیز کے اندر نہیں سننے والا، جیسے ڈانٹ لگ جاتا ہے نا اس چیز کو، ومن بیننا، اور سے، من بیننا ہمارے درمیان، و بینکا اور آپ کے درمیان، حجاب پردہ ہے، فعمل اننا عاملون، بس عمل کیجئے بے شک ہم عمل کرنے والے ہیں۔ یہاں پر یہی چیز جو ہم نے پیچھے پڑھ لیا تھا نا تفصیل میں، جو میں نے آپ کو خلاصے میں بتا دیا، کہ کہتے ہیں کہ جس چیز کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں، وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ، تو انہوں نے کیا کہا، جس چیز کے آپ ہمیں بلا رہے ہیں اس کے لیے ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، ہمارے کان بہرے ہو گئے ہیں، اور ہمارے اور آپ کے درمیان ایک حجاب حائل ہو گیا ہے۔ تو کیا ہوگا؟ تو آپ اپنا کام کریے، ہم اپنا کام کیے جائیں گے۔ تو یہ انکار کا ایک بدترین، یہاں پر انکار کا ایک مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے
کہ وہ اس چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم کب کہتا ہے انسان غلاف چڑھے. آپ کو یاد ہوگا یہود بھی یہی کہتے تھے سورہ بقرہ کے اندر کہ ہمارے دلوں کے اوپر تو نورانی غلاف ہے. غلاف سے مراد وہ گمراہی کا غلاف نہیں سمجھتے تھے, وہ کہتے تھے کہ ہمارے دل تو غلاف میں آپ کچھ بھی کہہ لو ہمارے دل پسند نہیں ہوگا. یہودی بھی ایسے ہی کہتے تھے کہ ہمارے دل کے اوپر تو ایسے نورانی غلاف ہے کہ ہم آپ کی نصیحتوں کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے, ہم تو ویسے ہی ہدایت پہ ہیں, ہم تو اہل کتاب ہیں, ہم تو کتاب والے ہیں اور ہم ہدایت پر ہیں, ہمیں آپ کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے دل کی حفاظت کے لیے ہمارے اوپر غلاف چڑھے ہوئے. یہ لوگ کا بھی ویسے ہی ہوتا تھا کہ غلاف چڑھے ہوئے ہمارے دل پہ اور ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے آپ کی نصیحتوں کی, اور نہ تو وہ سنتے تھے نہ تو وہ عمل کرتے تھے. اچھا ہمارے 12 بج گئے, تو یہ آیت ہماری اس کے ساتھ میں ختم ہوئی.